السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل ٹی وی۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے سائنسدانوں سمیت بعض لوگ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہ زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یورپ میں دیکھا گیا سن 1999 کا مکمل سورج گرہن تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سورج گرہن تھا۔ جب بھی زمین کے کسی خطے میں مکمل سورج گرہن لگتا ہے تو اس کے گرد و نواح میں چاروں طرف جزوی گرہن ہوتا ہے۔ سورج گرہن کئی قسم کا ہو سکتا ہے: مکمل سورج گرہن، ہلکی سورج گرہن، مخلوط سورج گرہن، جزوی سورج گرہن۔ مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا کم ہو کہ جب وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جائے۔ چونکہ چاند اور زمین کے مدار بیضمی ہیں، اس لیے چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں لگتا۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس میں سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے نیم اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم یہ زیادہ سے زیادہ ایک مقام پر 7 منٹ 40 سیکنڈ کے لیے ہو سکتا ہے۔ 3000 قبل مسیح سے 5000 عیسوی تک کے 8000 سالہ عرصے کا سب سے لمبا مکمل سورج گرہن 16 جولائی سن 2186 کو لگے گا، جو 7 منٹ اور 29 سیکنڈ کا ہوگا۔ مکمل سورج گرہن زمین پر بہت چھوٹے علاقوں میں نظر آتا ہے اور ایک ہی مقام پر دوبارہ 370 سال بعد ہی نظر آ سکتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مکمل سورج گرہن ہمیشہ نہیں ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہو تاکہ وہ سورج کی ٹکی کو مکمل طور پر چھپا سکے۔ افزائش مدوجزری کی وجہ سے چاند ہر سال 3.8 سینٹی میٹر زمین سے دور ہو جاتا ہے۔ 60 کروڑ سال کے بعد چاند کا کم ترین فاصلہ زمین سے اتنا بڑھ جائے گا کہ کبھی مکمل سورج گرہن نہیں لگے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اتنے سال بعد سائنسدانوں کے مطابق سورج کا حجم بھی کچھ بڑھ چکا ہوگا، جو مکمل سورج گرہن پھر کبھی نہیں ہو سکے۔ جزوی سورج گرہن ایسی صورتحال کو کہتے ہیں جب دوران گرہن چاند سورج کے بالکل درمیان میں نہ نظر آئے، بلکہ جزوی طور پر سورج کو زمین والوں کی نظروں سے چھپا رہا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ زمین کے ایک حصے پر تو مرکزی سورج گرہن ہو، مگر ایک بڑے حصے پر جزوی گرہن نظر آئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دوران گرہن کہیں بھی مرکزی گرہن نظر نہ آئے اور گرہن صرف جزوی ہو۔ زیادہ تر گرہن جزوی ہوتے ہیں۔ جزوی سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھنا خطرناک ہوتا ہے، اس سے بصارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے فلٹر استعمال کرنا چاہیے۔ صرف دھوپ کے چشمے کافی نہیں، کیونکہ ان سے روشنی سے تو بچت ہوگی، مگر زیر سرخ شعاعیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جزوی سورج گرہن کے دوران مکمل اندھیرا۔ بعض اوقات سورج گرہن اس طرح لگتا ہے کہ دنیا کے بعض حصوں میں مکمل سورج گرہن نظر آتا ہے اور بعض حصوں میں ہلکی، اسے مخلوط سورج گرہن کہتے ہیں، جو مرکزی سورج گرہن کی ایک اور قسم ہے۔ اس صورت میں ہلکی سورج گرہن کا حلقہ بہت باریک ہوگا، مخلوط قسم کے سورج گرہن بہت کم ہوگا۔ 21ویں صدی کا طویل ترین سورج گرہن 22 جولائی سن 2009 کو لگنے والا گرہن 21ویں صدی کا طویل ترین سورج گرہن تھا، جس کا دورانیہ 5.5 گھنٹے تھا۔ اسے پاکستان، بھارت اور چین میں دیکھا گیا۔ اس قسم کا طویل سورج گرہن اس کے بعد 123 سال بعد یعنی 2132 میں دیکھا جا سکے گا۔ سورج کی گردش کو اللہ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے: اور سورج اپنے لیے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کرتا ہے۔ اے والے قیامت کے زمن میں سورج کے بجھ کر بے نور ہو جانے اور اس کی حرکت رک جانے کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا:
جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ سورج کی طرح چاند بھی اپنے متعین راستے پر مصروف سفر ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ہوا، سورج اور چاند معلوم اور مقررہ حسابات کے مطابق میں بحرکت ہیں۔ چاند کی روشنی سورج کا مرہون منت ہے، اسی طرح چاند بھی سورج ہی کی دھوپ سے منور ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورج کے لیے روشنی دینے والا اور چاند کے لیے روشن کی جانے والا کے الفاظ فرمائے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے؟ جن نشانیوں کے اظہار کا اللہ تعالیٰ نے عندیہ دیا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن بھی انہی میں سے ہیں۔ عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہم قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے وقت خود بھی نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورج گرہن لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ۔ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسے کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ قدیم مذاہب میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے، جبکہ قرآن مجید نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف اور خسوف ادا کر کے بتا دیا کہ اس کیفیت میں سورج و چاند کی حرکت معمول سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے۔ اس سے پناہ مانگنے کے لیے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے توہمات سے بچائے اور نیکی کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ارسل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ